Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی میزبانی کی عزت حاصل ہوئی۔ اسی عزت میں ان کی بیوی حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھیں۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ دونوں میاں بیوی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے تھے، اس وقت تک ان کے مہمان بنے رہے جب تک مسجد نبوی کے ساتھ آپ کے رہنے کے لیے حجرے نہ بن گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی 2 منزلیں تھیں، ایک کمرہ نیچے اور ایک کمرہ اوپر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو رونق بخشی تو دونوں میاں بیوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ اوپر کے کمرے میں قیام فرمائیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے پاس لوگوں کا آنا جانا رہے گا، اس لیے نچلی منزل ہی میرے ٹھہرنے کے لیے مناسب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان کی نچلی منزل خالی کر دی اور خود اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن دونوں میاں بیوی کو ہر وقت یہ خیال بے چین رکھتا تھا کہ وہ خود تو اوپر کی منزل میں مقیم ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے کی منزل میں ہیں۔ ایک رات کو ان کے کمرے میں پانی سے بھرا ہوا برتن پھوٹ گیا۔ میاں بیوی اس خیال سے بے قرار ہو گئے کہ پانی بہہ کر نیچے جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ گھر میں اوڑھنے کا ایک ہی لحاف تھا، انہوں نے فوراً یہ لحاف گھسیٹ کر پانی پر ڈال دیا تاکہ بہتا ہوا پانی لحاف کی روئی میں جذب ہو جائے۔ جب پانی کے نیچے جانے کا خطرہ نہ رہا تو میاں بیوی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچلی منزل میں اپنی خوشی سے مقیم تھے، لیکن حضرت ابو ایوب اور حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس خیال سے بے چین رہتے تھے کہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نچلی منزل میں ہیں اور وہ اوپر والی منزل میں ہیں۔ ایک رات کو ان کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں میاں بیوی کمرے کے ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئے اور ساری رات اسی حالت میں جاگ کر گزارتی۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر جاگتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ہم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کے خیال سے بے چین رہتے ہیں۔ رات کو یہ بے چینی بہت بڑھ گئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر مہربانی فرمائیے اور اوپر کے کمرے میں تشریف لے چلیے، ہماری عزت اسی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تلے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی نچلی منزل میں آ گئے۔ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی توجہ اور شوق سے دونوں وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کرتی
اور حضرت ابو ایوب اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ بعض اوقات دوسرے انصار کے ہاں سے بھی کھانا آ جاتا، اس سے بھی جو کچھ بچ جاتا حضور اسے حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں میاں بیوی کی محبت کا یہ حال تھا کہ کھانے میں جہاں حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے، برکت حاصل کرنے کے لیے انہیں پر اپنی انگلیاں رکھ کر کھانا کھاتے۔ ایک دن کھانا جوں کا توں واپس آ گیا۔ دونوں میاں بیوی کو سخت فکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے آج کھانا نہیں کھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج کھانے میں لہسن تھا اور مجھے لہسن پسند نہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو چیز آپ کو پسند نہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ پھر واپس آ کر انہوں نے حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتلائی تو انہوں نے کھانے میں لہسن ڈالنا بند کر دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب نے یہ واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے کھاتے اور باقی بچا ہوا میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا پیالہ میرے پاس بھیجا تو اس میں سارا کھانا موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا لہسن حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کی بو کی وجہ سے میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6-7 مہینے تک حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو رونق بخشی۔ اس عرصے میں دونوں میاں بیوی دل و جان سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب مسجد نبوی کے ساتھ آپ کے حجرے بن گئے تو آپ ان میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ دونوں میاں بیوی بڑی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے اور کھانے پینے کی جو چیز گھر میں موجود ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق مل گئے۔ اتفاق سے اس دن وہ بھی فاقہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے جو گھر کے ساتھ ہی تھا اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایوب سے پوچھا، ام ایوب کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، قریب کے باغ میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کھجوروں کا ایک بڑا گچھا توڑ کر دوڑتے ہوئے گھر آئے، مہمانوں کو سلام کیا اور یہ گچھا ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ایک بکری ذبح کی، جلد جلد اس کا گوشت بنایا اور حضرت ام ایوب سے کہا کہ آدھے گوشت کا سالن بنا دو اور آدھے کے کباب بنا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر روٹیاں پکائیں،
جب کھانا تیار ہو گیا اور مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر فرمایا اسے فاطمہ کو بھیج دو، وہ فاقے سے ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت یہ روٹی اور گوشت حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے آئے۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب اور ام ایوب کے لیے خیر کی دعا کی اور واپس تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے راستے پر چلائے، اللہ شیطان کے شر سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں، ان کے رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔